بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حقیقتاً یہ ہے کہ مجھے چاہیے کہ میں معارف ولایت کے برادران جو ہے ان کے کا شکر گزار ہو جاؤں کہ انہوں نے موقع دیا ہے کہ میں جو ہے کچھ لب کشائی کر سکوں جناب سیدہ طاہرہ کی عصمت کے حوالے سے، چونکہ آج کل یہ موضوع بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ بعض نے یہاں تک جرأت کی ہے کہ جناب سیدہ مثلاً اپنے فلاں مطالبے میں فلاں بات میں عیاذ باللہ وہ غلطی پہ تھیں، تو یہاں یعنی فیصلہ جو ہے وہ اسی بات سے ہو جاتا ہے کہ جناب سیدہ معصومہ تھیں، اور معصوم جو ہے وہ اس طرح کی غلطی قطع نہیں کر سکتا کہ وہ کسی کا مال جو ہے ناجائز جا کر اس کا مطالبہ کرے اور اپنے لیے لینا چاہے۔ جب عصمت ثابت ہو گئی تو پھر مقابل میں کوئی بھی ہو کوئی مطالبہ ہو معصوم کا، کسی کے سامنے ہو، کسی جگہ پر ہو، وہاں ہم یہی نتیجہ نکالیں گے کہ معصوم ہستی ہے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اگر غلطی ہے تو کسی اور کی ہو سکتی ہے۔ عصمت کے حوالے سے کہ جناب سیدہ معصومہ تھیں، بہت ساری دلیلیں ذکر کی جا سکتی ہیں، لیکن مختصر طریقے پر میں 3 چیزیں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو یہی آیت تطہیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اہل بیت کو ایسے پاک کر دیا ہے کہ جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس کو پاک کیا ہو، ایک اللہ تعالیٰ نے اس ہستی کو پورے مسلم امت میں سے چنا ہو اس لیے کہ اللہ اسے پاک کرے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جا کر کسی کے مال کے بارے میں عیاذ باللہ جو ہے وہ ناحق دعویٰ کرے، اس کا وہ مال نہ ہو لیکن کہے کہ میرا مال ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی یہ پاک تو نہ ہوا، یعنی جو اپنے مال کے علاوہ دوسرے مال کا جا کر مطالبہ کرتا ہے تو وہ پاک تو نہ کہلائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ایسے پاک کیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ اور جناب سیدہ طاہرہ وہ ہستی ہیں کہ جو اہل بیت کا متفق علیہ فرد ہیں، اہل سنت ہوں، شیعہ ہوں، تمام کے نزدیک جناب سیدہ اہل بیت کا یقینی فرد ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ اس آیت کی اس سے تکذیب لازم آتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ وہ کبھی کبھی جا کر جو ہے وہ ناجائز بھی مطالبہ کرتی تھی مال کا دوسروں کے اموال کے بارے میں۔ دوسری بات کہ صحیح ترین احادیث میں یہ چیز وارد ہوئی ہے کہ جناب سیدہ جناب مریم کا درجہ رکھتی ہیں، بلکہ ان سے بھی افضل ہیں۔ مثلا ان میں سے میں 2-3 حدیثیں ذکر کروں گا۔ پہلی حدیث مسند احمد میں ہے، جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 409۔ میں صرف ایک حوالہ لے کر کے آیا ہوں، ورنہ 10 جو ہے کتب کا حوالہ دیا جا سکتا ہے ہر ایک حدیث کے حوالے سے۔ جتنے محققین تھے اس کتاب کے اوپر سب نے کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح و سند ہے۔ یعنی میں جس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، یہ یعنی جس نسخے کا، یہ لبنان بیروت مؤسسۃ الرسالہ سے چھپی ہے 1416 میں۔ ان ابن عباس راوی ہے اس کا، قال خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الارض 4 خطوط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر 4 خط کھینچے۔ دیکھیں یہ طریقہ سکھانے کا وہاں کیا جاتا ہے جہاں قصد ہو کہ اس کو لوگ یاد رکھیں، بھولے نہیں، ورنہ زبان سے بھی بات کہی جا سکتی ہے۔ جب کسی کو لکھ کر دیا جاتا ہے نا، اس وقت بلیک بورڈ نہیں ہوتے تھے، زمین کو استعمال کیا جاتا تھا، لکھ کر جو چیز دی جاتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ بخوبی سمجھیں اور اس کو بھولے نہیں۔ 4 خط کھینچے اللہ کے رسول نے، پھر فرمایا اتدرون ما ھذا، تم جانتے ہو یہ خط کیا ہے؟ یہ لکیریں جو 4 کھینچی ہیں یہ کیا ہیں؟ فقالوا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول جانتے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تمہید باندھنے کے بعد آپ نے فرمایا افضل نساء اہل الجنہ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد و آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون و مریم
ابنت عمران، 4 خواتین یہ افضل نساء اہل الجنہ ہیں۔ اگر ہم اس چیز کا لحاظ رکھیں کہ جناب سیدہ کو جناب مریم سے پہلے ذکر کیا ہے تو یہ ان سے افضل ہونے کی علامت ہے، یا اگر یہ نہ بھی کہا جائے کہ یہ چیز اس پہ دلالت نہیں کرتی تو کم از کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ جناب مریم کا درجہ رکھتی ہیں۔ دوسری حدیث وہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، ان سے افضل ہیں۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی آئی ہے، صحیح سند حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی آئی ہے، دوسرے بھی 10 مصادر میں یہ حدیث آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اہل الجنہ کی جتنی خواتین ہیں ان کی فاطمہ سردار ہیں۔ صحیح بخاری میں بھی یہی ہے، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ دوسری جگہ پہ صحیح بخاری میں کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی۔ اس حدیث کو انشاءاللہ بعد میں اس کی اشارہ دیتے ہیں۔ تو پہلی حدیث سے کم از کم یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جناب سیدہ جناب مریم سے اگر افضل نہیں ہے تو ان سے کم نہیں ہے۔ اس دوسری حدیث سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جنت کی جتنی خواتین ہیں ان سب سے جناب سید افضل ہیں، ان کی سردار، ان کی آقا زادی ہیں۔ اب جناب مریم کا کیا مقام ہے، اس حوالے سے اگر ہم جناب مریم کا مقام دیکھتے ہیں تو قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، جب ملائکہ نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا ہے، مصطفیٰ بنا لیا ہے، وَطَهَّرَكِ اور تجھے پاک بنایا ہے، وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ عالمین کی خواتین پر تجھے چن لیا ہے۔ تو جناب مریم کو 2 دفعہ اللہ نے ان کا استفاء کیا ہے، انہیں چنا ہے، اور ان 2 دفعہ کے چننے کے درمیان ان کو پاک بنایا ہے۔ اب جناب مریم کی عصمت اور طہارت اس آیت سے بالکل واضح ہو رہی ہے، جلی ہو رہی ہے ان کی عصمت و طہارت، کہ اللہ نے ان کو مصطفیٰ بنایا ہے اور ان کو پاک بنایا ہے۔ تو کیسے وہ معصوم نہ ہو جو جناب مریم کی بھی سردار ہیں، سیدۃ نساء اہل الجنہ ہیں۔ تو یہ حدیثیں جو ہم نے عرض کی ہیں صحیح سند احادیث، اس آیت کے ساتھ اگر ان کو ملایا جائے تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا صرف معصوم نہیں ہیں بلکہ معصوم خواتین کی بھی سردار ہیں۔ تیسری چیز جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا عصمت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ابھی میں نے حدیث پڑھی ہے صحیح البخاری کی کہ جس میں صحیح بخاری والا نقل کر رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی۔ اس مضمون کی حدیثیں یعنی 10 سینکڑوں مصادر میں مل جائیں گی اور صحیح سند احادیث کے ساتھ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ کو جس نے بھی غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، فاطمہ کو جس نے اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی۔ تو اب اگر ایاز باللہ جناب سیدہ سے کوئی غلطی ہو سکتی تھی تو پھر اس کا مطلب ہے وہ کسی پر غلط طریقے سے بھی غضبناک ہو سکتی تھی، ناجائز حق پہ بھی غلط، وہ حق نہ ہونے کے باوجود بھی غضبناک ہو سکتی تھی۔ تو کیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ فاطمہ جس پر غضبناک ہوئی اس پر میں غضبناک ہوا، جس پر میں ہوا تو اس پر اللہ تعالیٰ غضبناک ہوا۔ یہ تب ہو سکتا تھا جب رسول اللہ کو پورا یقین تھا کہ میری بیٹی معصوم ہے، میری بیٹی کبھی بھی کسی کے مال پر ناجائز مطالبہ نہیں کر سکتی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتی ہے، تب ہی تو ان کی کے غصے اور ناراضگی کو اپنا ناراضگی قرار دی اور ان کی رضا کو اپنے رضا قرار دی۔ یہ جناب سیدہ کی عصمت پر انتہائی واضح اور روشن دلیل ہے کہ اگر وہ معصوم نہ ہوتی تو ان کو یہ مقام ممکن نہیں تھا کہ رسول اللہ یہ مقام عطا کرتے کہ اگر فاطمہ کسی پر ناراض ہوئی تو اس پر میں ناراض ہوں۔ یہ عصمت ہوتے ہوئے ایسا کہا جا سکتا تھا ورنہ ممکن نہیں تھا۔ یعنی یہ کہنا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا وہ اس مسئلے میں مطالبہ کرنے میں
جان بوجھ کر ایاز باللہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن وہ غلطی پر تھیں. یہ کہنا جھوٹ کی نسبت دینے سے کم نہیں ہے. یعنی جس طرح ان کی طرف جھوٹ دینے کی نسبت یہ قرآن اور حدیث کی اور رسول اللہ کی تکذیب ہے، ان کو جھٹلانا ہے، اسی طرح انہیں ایاز باللہ غلط کہنا بھی، چونکہ غلطی پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسئلہ نہیں جانتی تھیں. اب میراث کا مسئلہ کہ انبیاء کی میراث ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ یعنی اہم ترین مسائل میں سے ہے اسلام کے. جو خاتون میراث کا ایک مسئلہ نہیں جانتی ہے، کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی جنت کی تمام خواتین کی جو ہے وہ سردار قرار دیا ہے؟ کیسے ایسی خاتون کو اللہ نے پاک ہونے کا ان کا اعلان کیا ہے، باوجود اس کے کہ وہ چھوٹے سے مسائل سے وہ جو ہے نابلد تھیں؟ اصلاً یہ کہنا یعنی ٹکراتا ہے قرآن مجید کی ان آیات کے ساتھ اور جناب سیدہ کو جو مقام دیا گیا ہے اس مقام کے ساتھ. یعنی وہ لوگ تو جانتے تھے کہ جو کبھی قرآن کی فلاں آیت کا معنی ان کو نہیں آتا، کبھی فلاں معنی نہیں آتا، کلالہ کا کیا معنی ہے، فاکہتا و ابا کا کیا معنی ہے، بڑا عرصے تک یعنی ایک ایک لفظ جو ہے کتنی بار کہنا پڑتا تھا ان کو کہ لولا علی لہلک فلان. جبکہ جناب سیدہ جن کی عصمت و طہارت کی قرآن نے گواہی دی، کہ جن کے مقام کی اللہ کے رسول نے گواہی دی، وہ اس مسئلے کو نہیں جانتی تھی. کیسے ہو سکتا ہے اصلاً؟ پھر یہ یہاں تک نہیں رکے گا کہ یہ جناب سیدہ کی ایاز باللہ ان کا خطا تھی. یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی حرف آتا ہے کہ یہ مسئلہ وہ مسئلہ تھا جس کا تعلق یا رسول خدا سے تھا یا جناب سیدہ سے تھا. چونکہ میراث ہونی تھی تو رسول اللہ کی ہونی تھی، اور جس نے وارث بننا تھا وہ جناب سیدہ نے بننا تھا. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ 23 سالہ اپنی زندگی میں دوسرے مسلمانوں کو تو چھوٹے چھوٹے مسائل بتاتے رہے کہ اگر کسی کو تھوڑا سا جلد پہ نا کوئی اگر زخم لگا دے تو اس کی اتنی دیت ہے، یا یوں کہوں اتنا تو بتاتے رہے کہ اگر واش روم میں بیت الخلاء میں جاتے ہیں تو وہاں پہلے دایاں پاؤں رکھنا ہے یا بایاں پاؤں. لیکن اپنی بیٹی کو اتنے تک نہیں بتایا کہ میری کوئی میراث بھی ہوگی یا نہیں. تو کیا خیال ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حرف آتا ہے یا نہیں کہ ایاز باللہ انہوں نے کوتاہی کی ہے، اپنی بیٹی کو یہ مسئلہ جو ان سے تعلق رکھتا تھا ان کو نہیں بتایا، لیکن دوسرے مسلمانوں کو بتا دیا جن کا اس مسئلے سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ باپ اور بیٹی کے درمیان کا معاملہ تھا کہ میراث ہونی ہے یا نہیں ہونی. پھر صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرف نہیں آتا، مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پہ حرف آتا ہے. کیونکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب مطالبہ کرنے کے لیے جا رہی تھیں تو گھر سے باہر جا رہی تھیں، اور خاتون اسلام کے قوانین میں سے ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر ایک قدم باہر نہیں رکھ سکتی ان کے گھر سے. حتیٰ روایات میں ہے کہ اپنے بابا کی ذریح اقدس کی زیارت کے لیے جایا کرتی تھیں تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لیا کرتی تھی. اب جب فدق کا مطالبہ کرنے جا رہی تھی تو مسلمانوں سے میں سوال کروں گا کہ کیا مولا علی علیہ السلام سے اجازت لی تھی یا نہیں لی تھی؟ اگر ایاز باللہ نہیں لی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ جناب سیدہ کو پھر آپ گناہگار کہنا چاہتے ہیں اور آیات تطہیر کو جھٹلانا چاہتے ہیں. اور اگر اجازت لے کر کے گئی ہیں تو کیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسئلے کو نہیں جانتے تھے، جس طرح آپ نے جرأت کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جناب سیدہ مسئلے کو نہیں جانتی تھی؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے کہیں گے کہ وہ نہیں جانتے تھے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آخر حیات تک فرماتے رہے تھے کہ اقضاکم علی، تم میں سے سب سے زیادہ واقعے کے مطابق احکام اسلامیہ کے مطابق جو فیصلے کر سکتا ہے وہ علی کی ذات ہے. انا مدینۃ العلم و علی بابھا، جو میں علم کا جو شہر ہوں، میرا دروازہ علی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جناب سیدہ اگر گئی ہے تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت سے گئی ہے، اور علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مسئلہ جانتی تھی، اور مسئلہ شریعت میں ایسے ہی تھا جیسے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے پیش کیا ہے. تو لہٰذا ان کو خطا پر کہنا، یعنی جس طرح کہا جاتا ہے کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ حرف آ رہا ہے، اس پر مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام پر حرف آ رہا ہے. اور پھر اگر وہ خطا پہ تھیں تو دوسرے مسلمانوں کو کیوں نہیں اس مسئلے کا علم ہوا کہ مسئلہ تو یہ تھا جو خلفاء نے پیش کیا ہے؟ جناب سیدہ ایاز باللہ خطا پہ تھی،
جبکہ کتنے سو سال تک یہ فدا کا مسئلہ مسلسل جاری رہا. 7 مرتبہ تاریخ میں ہے 7 مرتبہ اس فدا کو لوٹایا گیا. بنی ہاشم کا حق سمجھ کر کسی کو ترس آتا تھا تو فدا کو لوٹا دیتا تھا. پھر اگلا بادشاہ آتا تھا تو چونکہ جاگیر بہت بڑی تھی تو وہ اس کو لالچ ہوتی اور وہ واپس لے لیتا تھا. ان میں سے معروف ترین واقعہ عمر ابن عبدالعزیز کا ہے کہ اس نے جو ہے وہ فدا کو واپس کیا تھا. تو یہ سارے غلطی پہ تھے. خود مولا علی علیہ السلام اور جناب عباس جو ہے یہ بھی گئے ہیں خلیفہ ثانی کے دور میں کہ یہ فدا ہمارا بنی ہاشم کا حق ہے ہمیں واپس کیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیاذ باللہ ان کو بھی غلطی پہ کہنا پڑے گا, امیر المومنین علیہ السلام کو غلطی پہ کہنا پڑے گا, جناب سیدہ کو غلطی پہ کہنا پڑے گا, دوسرے بنی ہاشم کو جو فدا کو واپس کرتے رہے سب کو. اور پھر اگر سب کو تو غلطی پر کہنے کے لیے تیار ہے تو پھر تیرے اسلام پر سلام ہو. 2 طرح سے یہ مسئلہ ڈائریکٹ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اثر انداز ہے. پہلا اس حوالے سے جو میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر کوئی یہ جرأت کرتا ہے کہ یہ کہے کہ جناب سیدہ کو ان مسائل کا علم نہیں تھا تو یہ تربیت میں کوتاہی ہے. ایک عام سمجھدار باپ, دیندار باپ جب اپنی اولاد کو سکھاتا ہے مسائل میراث کے کہ میں جب جاؤں گا تو آپ کی میراث اس طرح تقسیم ہوگی, یہ ظالم انسان یہ کہنا چاہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیاذ باللہ کوتاہی کی اور اپنی بیٹی کو نہیں بتایا کہ میراث ہماری ہوگی یا نہیں ہوگی. تو سب سے پہلا ڈائریکٹ حملہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہے. دوسرا, یہ اس طرح سے بھی حرف آئے گا کہ اگر ان کی بیٹی عیاذ باللہ یعنی مجبوری ہے ہمیں یہ لفظ کہنے پڑتے ہیں ورنہ زبان میں جرأت نہیں ہے کہ یہ کہا جائے, عیاذ باللہ اگر ان کو پتہ تھا کہ میری بیٹی کسی کے پاس جا کر ناجائز حق کا مطالبہ کر سکتی ہے تو کیوں ان کو یہ معیار دے رہے ہیں کہ اگر ان کو کسی نے اذیت کی تو اس نے مجھے اذیت کی, اگر کسی نے ان کو خوش کیا تو اس نے مجھے خوش کیا, اگر کسی نے ان کو غضبناک کیا تو مجھے غضبناک کیا. کیوں اپنے ساتھ اتنا جوڑ رہے ہیں؟ اگر عیاذ باللہ وہ کسی کے پاس جا کر جو ہے ان کا مال نہیں تھا وہ اور اس مال کا مطالبہ کر رہے تھے تو یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آ رہا ہے کہ عیاذ باللہ وہ اس قابل نہیں تھی اور اس کے باوجود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی محبت میں آ کر جو ہے وہ ناجائز بات کہہ گئے جو کہ نہیں کہنی چاہیے تھی. عیاذ باللہ ثم عیاذ باللہ. اور تیسرا, اس جہت سے بھی اس مسئلے کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کئی بار انہوں نے یہ فرمایا اور صحیح السند احادیث میں یہ ہے کہ فرماتے تھے فاطمہ بضعۃ منی, میرا یہ ایک ٹکڑا ہے فاطمہ, جس نے اس کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی. گویا کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں, قیامت تک جب تک تم نے رہنا ہے اور اسلام نے رہنا ہے تو یہ میری بات یاد رکھنا, جہاں بھی فاطمہ ہوگی جو بھی مسئلے میں آپ کو کے سامنے مسئلہ ڈسکس ہو, جو بات بھی ہو, دیکھنا اگر اس میں جناب سیدہ کی میری بیٹی فاطمہ کی کسی پہ ناراضگی ہے تو سمجھنا کہ وہ حق پر ہے. یہ پیغام دے کے جا رہے ہیں کہ اگر کسی نے فاطمہ کو برا بھلا کہا, انہیں کہا کہ یہ غلطی پر ہے, تو سمجھو کہ انہوں نے فاطمہ کو غضبناک نہیں کیا ہے, فاطمہ کو اذیت نہیں کی ہے, انہوں نے مجھے اذیت کی ہے. تو اب آج کے دور میں جو اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر یہ باتیں کر رہا ہے, حقیقتاً وہ جناب سیدہ کو اذیت نہیں کر رہا, اس سے بڑھ کر وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت کر رہا ہے. اور دنیا میں جتنے محبین زہرا, محبان اہل بیت اس ٹائم موجود ہیں, وہ ان کو اذیت کر رہا ہے. تو آخر پہ میں یہی کہوں گا کہ اے مسلمانوں, تمہاری مرضی, جس کے ساتھ ہو جاؤ. ہم تو کبھی بھی اس بات پہ سودا نہیں کر سکتے کہ ہم ہمیشہ ان ہستیوں کے ساتھ رہیں گے کہ جو ہستیاں مباہلے میں آ کر جنہوں نے اسلام کی صداقت کی گواہی دی تھی, جنہوں نے اعلان کر کے بتایا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں, اللہ نے اعلان کیا تھا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے مقابل آنے والا جھوٹا ہوگا. کونوا مع الصادقین, قرآن مطالبہ کر رہا ہے مسلمانوں ہمیشہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ہم تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے جن کو قرآن نے سچا کہا ہے, جن کا میدان مباہلہ جن کی سچائی کی آج تک گواہی دے رہا ہے. اس کے مقابل کوئی ہوگا تو وہ غلطی پر ہو سکتا ہے, وہ مسئلے سے لا علم ہو سکتا ہے, مگر
یہ ہستیاں ہمیشہ سچی ہوں گی، یہ ہستیاں ہر میدان میں حق پر ہوں گی۔